ناظرین، میرے کپتان آج کمالیہ میں پہنچے تھے اور کمالیہ میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا. بڑی کنٹروورشل آج خان صاحب نے باتیں کی ہیں. آج کے اس جلسے کے اندر ایک نیا پنڈورا باکس انہوں نے کھولا ہے. ایک جو بہت بڑا انہوں نے الزام لگایا ہے. اس طرح کا پہلے بھی الزام جو ہے وہ ان کے چند لوگوں کی جانب سے لگایا گیا تھا. ان تینوں نے تو معافی مانگی تھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، میرے کپتان آج کمالیہ میں پہنچے تھے اور کمالیہ میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا. وہاں پہ فاروق حبیب صاحب کی جانب سے بیسکلی فیصل آباد ڈویژن جو ہے ان کی جانب سے یہ سارا کچھ آرگنائز کیا گیا تھا. اچھا کراؤڈ تھا، نو کوشچن اباؤٹ اٹ، یہ کہنا پڑے گا. کافی اچھا کراؤڈ تھا اور میرا خیال میں 27 تاریخ کا کل کا جو جلسہ ہے اس سے پہلے یہ سائزبل کراؤڈ جو ہے وہ ایک اچھا مومنٹم دے سکتا ہے پی ٹی آئی کو. اب دیکھنا اوبیسلی یہ تو دیکھنے والی بات ہے کہ وہاں پہ کتنا کراؤڈ آتا ہے. ایک جو امپورٹنٹ بات ہے، مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آئے گی اوبیسلی. خیر ہماری تو کئی باتیں ان کو پسند نہیں آتی، نون لیگ کے لوگوں کو بھی پسند نہیں آتی. میں ریسنٹلی کامنٹس پڑھ رہا تھا، ان کو بھی پسند نہیں آتی. لیکن آئی ایم سوری، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کیا پسند ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تجزیہ دینا ہوتا ہے میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں. مجھے جو چیز بری لگے گی میں اسی طرح بول دوں گا. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے اور وہ میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ضرور اس کا جواب دیں گے. 10 لاکھ کا کراؤڈ لے کر آنا ہے آپ نے. 10 لاکھ کا کراؤڈ آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں پہ لے کر آئیں گے کل پی ٹی آئی کے جلسے میں. تو 10 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے لیے کم از کم 1 لاکھ کرسی تو لگا دیں. یہ کرسیاں کتنی ہیں وہاں پہ لگی ہوئی؟ کیونکہ میرے پاس جو تعداد آ رہی ہے وہ تو بہت کم کی آ رہی ہے. تو ذرا اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی 24 گھنٹے پڑے ہیں، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کے اندر وہاں پہ 1 لاکھ کرسی لگ جائے. تو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کے لیے کم از کم 1 لاکھ کرسی وہاں پہ کم از کم ضرور ہونی چاہیے. تو آئی ہوپ یہ کرسیاں جو ہیں کل تک بڑھ جائیں گی. بہرحال کل جب یہ جلسہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں. وہ جو ٹرمپ کارڈ جو کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں. اچھا، آج کے ذرا جلسے میں کمالیہ کے اندر جناب جو جلسہ ذرا اس کے اوپر آ جائے، کیونکہ بڑی کنٹروورشل آج خان صاحب نے باتیں کی ہیں. آج کے اس جلسے کے اندر ایک نیا پنڈورا باکس انہوں نے کھولا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں. جلسہ جو ہے کچھ باتیں تو ریپیٹیٹیو ہیں، وہ میں اگر آپ کے سامنے بتاؤں گا تو بتانی تو خیر مجھے پڑیں گی اوبیسلی، کیونکہ ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے تو اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ریپیٹیٹیو باتیں وہی ٹپیکل. جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو وہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میں ڈیزل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میں زرداری کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میں بوٹ پالش کرنے والے شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نوجوان ہے وہ دوبارہ سارا اکٹھا ہو گیا ہے. وہی میں تمہیں نیم کالنگ جس طرح وہ چل رہی تھی وہ اسی طرح ہی. پھر اس کے بعد ایک تو یہ پتہ نہیں یہ کب یہ کہانی جا کے مکے گی کہ جی میں نے تو پوری دنیا دیکھی ہے. جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے نا وہ کسی نے بھی نہیں دیکھی. مطلب آپ یہ جہاز کے پائلٹوں نے کیا دنیا دیکھی ہوگی؟ ان کا کام ہے روزانہ جہازوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر جانا. جو خان صاحب نے دنیا دیکھی ہے تو وہ تو مطلب یہ تو مشہور ہو گئی ہے نا بات کہ آپ خان صاحب سے جس مرضی ٹاپک کے اوپر بات کر لیں، آپ وہ کہتے ہیں جی جتنا مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے نا وہ تو آپ کو خود بھی نہیں پتا. مطلب کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا نا تو آپ اس کو جا کے خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جتنا مجھے سرجری کے بارے میں پتہ ہے اتنا تجھے بھی نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے پتا ہے. خیر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا پورے پاکستان میں کوئی برطانیہ کے سسٹم کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا میں پہچانتا ہوں. ٹھیک ہے، جتنا میں پہچانتا ہوں نا مجھ سے زیادہ نہیں کوئی پہچانتا. وہ اس میں چودھری سرور بھی آتے ہیں. اور چودھری سرور جو وہاں پہ برطانیہ میں سیاست کر کے آئے ہوئے ہیں وہ سارے اس ایریا کے اندر، وہ ان کو بھی اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا جتنا خان صاحب کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر امر بالمعروف کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی اسلام کے اندر جو ہے وہ قوم کو عوام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. تو بیسکلی وہی ریلیجن کارڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، اے تینوں پیڑے نے یہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، میرے ساتھ آپ نے آ کے کھڑے ہونا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ بھائی. یہ بہت زیادہ اس پہ پرابلم ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات کی کہ نیوٹرل کیوں ہو گئے. انہوں نے کہا جناب نیوٹرل شوٹرل کوئی نہیں ہو سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو جو سوچ رہا ہے نا نیوٹرل ہونے کا وہ آپ کی مہربانی، آپ اس کو اپنے آئی ڈی کو چینج کریں. نیوٹرل نہیں آپ ہو سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیزل ہے سیاست جو ہے وہ آپ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں لیکن آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف علی زرداری، وہی ٹپیکل باتیں. پھر انہوں نے کہا جی شہباز شریف چیری بلاسم، وہ جوتا جو ہے وہ زیادہ چمکاتا ہے. وہی انہوں نے باتیں کی. مطلب عمران خان شہباز شریف کو تانا دے رہے ہیں جوتے چمکانے کا.
اس کے آگے بندہ کیا کہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا جناب ان کے نوکروں, ایک نوکر کے اکاؤنٹ سے جو ہے 375 کروڑ روپے نکلے ہیں, اور سارے ملازموں کے جو ہے ٹوٹل ملا کے 16 کروڑ روپے نکلا ہے. اور جب اس کا کیس چل رہا ہے اور اس کے کیس میں جو ہے وہ کبھی اس کی کمر میں درد ہو جاتا ہے, کبھی اس کا وکیل نہیں آتا. اگر میں یہاں پہ رہ گیا اور یہ کیس تھوڑی دیر چل گیا تو شہباز شریف نے جیل جانا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نے 4 سال تک اب تک کیوں نہیں کیا یہ؟ میرا تو پوائنٹ یہ ہے, مجھے نہیں فرق پڑتا آپ شہباز شریف کو جیل میں ڈالیں کہیں بھی ڈالیں, نن آف مائی بزنس. لیکن بات یہ ہے کہ اب تو آپ کا پی ٹی آئی کا اپنا سپورٹر بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے خان صاحب بس کرو, ان میں تو اور کنی دیر یہی سودا بیچنا ہے. آپ کو یہ مال بیچتے ہوئے 5-6 سال ہو چکے ہیں, اسی ٹریک کے اوپر لگایا ہوا ہے آپ نے, قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. بھائی کر بھی دو نا, مطلب یہ اب نہیں کرنا تو آپ نے کب کرنا ہے؟ وہ کب آئے گا وہ موقع کہ آپ ان کو اٹھا کے اندر کریں گے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی, انہوں نے کہا ایک چوتھا فنکار کون ہے؟ انہوں نے کہا چوتھا فنکار جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اور نواز شریف کی بات کر رہے تھے, اور عدالت نے اس سے مجرم قرار دیا ہوا ہے. اس کے 4 محلات نکل آئے, اور یہ سارے کے سارے جو ہے یہ نیب زدہ چاروں جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے تو کووڈ آ گیا, شہباز شریف لندن میں بیٹھا ہوا تھا. ہاں, انہوں نے کہا شہباز شریف لندن میں, ان کے بیٹے لندن میں, ان کا داماد ان کے لندن میں, اسحاق ڈار لندن میں. اس طرح لگتا ہے, ہاں یہاں بڑی انٹرسٹنگ, انہوں نے کہا جی لگتا ہے اس طرح ملکہ کوئین کے گھر پیدا ہوئے. ملکہ کوئین کے گھر, ملکہ برطانیہ میرے خیال میں کہنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا ملکہ کوئین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اسحاق ڈار کی, انہوں نے کہا جی اس کے باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی, اور اب آپ اس کی جا کے دولت دیکھیں. اب یہ لوگ حکومت گرا کے نیب کو یہ کیا کریں گے؟ یہ حکومت گرا کے نیب کو سب سے پہلے جو ہے وہ ختم کریں گے. پھر وہی اپنی ٹپیکل لینگویج کے اندر انہوں نے کہا جی میں تینوں چوہوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اور یہ انہوں نے کہا جی حکومت جاتی ہے تو جائے تو بہت معمولی سی چیز ہے, میری جان بھی چلی جائے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ بڑی اچھا انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی کہ حکومت جاتی ہے تو جائے, میری جان بھی چلی جائے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اگر حکومت بھیجنے کے حوالے سے آپ اتنی ریلیکس اور چل ہوتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو آج آپ کے 2 وزراء لاہور کے اندر بیٹھ کے کاف لیگ کے ساتھ ڈیلے نہ کھڑکا رہے ہوتے کہ جناب ساڑی حکومت بچاؤ. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ سے کاف لیگ آپ کو بلیک میل کر رہی ہے, اور آپ سے کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب سانو سی ایم دی کرسی دیو, اور آپ اگر نہیں دے رہے تو پھر بھاڑ میں جائیں کہ جی میری طرف سے بھاڑ میں جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میری نوکری جاتی ہے تو جائے, وہ میری سیٹ کرسی جاتی ہے تو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن آپ حکومت کو بچانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایم کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک جو بہت بڑا انہوں نے الزام لگایا ہے, جس کے اوپر میرا خیال میں ویسے تو خان صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی آج کل الیکشن کمیشن کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, لیکن آج انہوں نے میری نظر میں الیکشن کمیشن نے بہت بڑا الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن تو نواز شریف کے ساتھ ہے. اب اس کے اوپر, اس الزام کے اوپر اس طرح کا پہلے بھی الزام جو ہے وہ ان کے چند لوگوں کی جانب سے لگایا گیا تھا. ایک دفعہ فواد چودھری نے لگایا تھا, ایک جگہ اعظم سواتی نے کہا تھا اس قسم کی بات الیکشن کمیشن کے بارے میں, اور اس کے بعد جمشید چیمہ نے بات کہی تھی کہ جی الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ پیسہ چلتا ہے, انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے. آج عمران خان نے الیکشن کمیشن کے اوپر اب یہ الزام لگایا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو پھر اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو ٹیکنیکلی سپیکنگ تو اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے, اور عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کیا جانا چاہیے کہ وہ آئیں اور اس بات کا جواب دیں. باقی جو پہلے 3 جن کے میں نے نام لیے تھے ان تینوں نے تو معافی مانگی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. اس بیان کے بعد الیکشن کمیشن کیا کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا, اس کے لیے ہم انتظار کریں گے. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ نواز شریف جو ہے یہ آئے گا اور آ کے میڈیا پر پیسہ لگائے گا, بریف کیس چلائے گا. پھر انہوں نے کہا جی نواز شریف جو کرکٹ کھیلتا تھا تو امپائر بھی جو ہے وہ اپنے کھڑے کر دیتا تھا, ایک کمشنر ہوتا تھا اور ایک پتہ نہیں کوئی سیکٹری ہوتا تھا, اور وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوتے تھے یہ انہوں نے, اور وہ بھی روندی مارتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے صحافیوں کو خریدا, انہوں نے ججوں کو خریدا, چھانگا مانگا کی سیاست انہوں نے کی, بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدانوں کو خریدا. ہاں, پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے. اب یہ بھی بہت سیریس الزام ہے, بہت سیریس الزام. انہوں نے کہا جی یہ نواز شریف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی ڈیوائڈ کر رہا ہے اور اپنے ساتھ ملا رہا ہے. اب اس کے اوپر میں نہیں جانتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اگر یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ یہ آپ کے سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ملک کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے, یہ کوئی مطلب ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں ہے, یہ ملک کا وزیر اعظم ہے جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے,
تو اس کے اوپر تو ان کو فوراً بلانا چاہیے اور ان کو پوچھنا چاہیے کہ جناب بتائیں آپ کو اس کو کون سا ثبوت ملا ہے, کون سا ایسا وہ ہے سپریم کورٹ کا جج جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب نے جو آج دی ہے. مطلب ویسے تو الزامات لگانے کے حوالے سے عمران خان صاحب کی پوری ایک ہسٹری موجود ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, لیکن آج سیدھا سیدھا 2 اداروں کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے بہت بڑا الزام لگایا ہے, ایک الیکشن کمیشن اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اگلا حملہ جو ہے وہ پاکستانی فوج پر ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ یہ پہلے لگاتا ہے پھر اسی سے اختلاف ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجنسیوں کو اس کی چوری کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ان کو بھی جو ہے فوج کے ذریعے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, پھر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ چھپ چھپ کر جا کے نریندر مودی سے ملتا تھا اور برکھا دت نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیپال میں ان کی ملاقات ہوئی. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اس کا ضرور جواب دیں, بلکہ آپ لوگ بھی گوگل شوگل کیجئے گا جا کے تھوڑا سا, یہ ذرا پتہ کرائیں یہ پچھلے سال ہمارے کسی اعلیٰ عہدیدار کی لندن شندن میں کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی وہاں پہ اجت دوول کے ساتھ؟ ذرا پتہ تو کرائیے گا, کوئی بڑے چپکے سے سیکریٹ طریقے سے کوئی ہوئی تھی, کسی نے کی تھی؟ ذرا ادھر بھی تو پتہ کرائے نا. نواز شریف ٹھیک ہے اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں, آپ کا اعتراض آپ کو رائٹ ہے اس بات کا کہ آپ اس بات کے اوپر اعتراض کریں, لیکن پھر ساتھ اس بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ کیا پچھلے سال ہمارے کسی اعلیٰ عہدیدار نے اجت دوول کے ساتھ کوئی ملاقات تو نہیں کی تھی لندن میں, کوئی سیکرٹ طریقے سے, خفیہ طریقے سے, جو بعد میں انڈین میڈیا نے رپورٹ کی تھی, یا ہو سکتا ہے انڈین میڈیا غلط بول رہا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن تحقیقات ضرور کیجیے گا. زرداری, آصف علی زرداری کا ذکر کیا جی, وہ میمو گیٹ, اور اس کے بعد امریکہ میں اس نے کہا کہ جی حسین حقانی نے کہ پاکستانی فوج سے جو ہے وہ زرداری کو بچا لو. پھر انہوں نے آگے یورپین یونین پہ انہوں نے کہا جی یورپین یونین نے جو ہے وہ انہوں نے پروٹوکول توڑا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے یورپین یونین کے سفیر نے جو ہے فون کر کے کہا کہ ہمیں آپ کی طرح کی لیڈر کی ضرورت ہے جو یہ روس اور یوکرین کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرا دے. اور امریکی جنگ میں ہم نے داخل ہو کے ہمیں کیا حاصل ہوا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے تعلقات امریکہ یا ان لوگوں سے خراب ہونے چاہیے, لیکن تعلقات اچھے ضرور کریں, لیکن جوتے پالش کرنے میں اور تعلقات اچھے کرنے میں فرق ہوتا ہے, یہ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے اپنی جو اب تک کی جو کامیابیاں ہیں انہوں نے کہا جی کرونا سے ہم بڑے کامیاب طریقے سے نکلے, معیشت میں بہتری آ گئی ہے, دوسرے ملکوں سے ہم بہت بہتر ہیں, ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے, ریکارڈ فصلیں بنی ہیں, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. یہ انہوں نے اپنی جو چند چیزیں تھیں وہ گنوائیں, اور انہوں نے کہا جی 20-25 کروڑ روپے جو ہے وہ میری حکومت کو گرانے کے لیے فی بندے خرچ ہو رہا ہے. اینڈ کے اندر آ کے انہوں نے یہی کہا کہ جی پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ کل ہونے جا رہا ہے, آپ اس کے اندر ضرور شرکت کریں, جلدی آئیے گا, کیونکہ جم غفیر جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے, تو آپ بھی جو ہے وہ ضرور تشریف لائیے گا. ہم بھی ویسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے, کتنا جم غفیر ہے, کیونکہ ایک جگہ نون لیگ بھی نکلی ہوئی ہے, یہ لاہور سے نکل کے غالباً آج گجرانوالہ جا رہے ہیں, اور پھر گجرانوالہ سے اگلے دن غالباً انہوں نے نکلنا ہے. تو پی ٹی آئی کا بھی دیکھتے ہیں کتنا بڑا جم غفیر ہے جو نکلے گا. پی ٹی آئی کا میں تھوڑا سا آپ کو جو لاہور کے حوالے سے بتا دوں جو مجھے اب تک کی اطلاعات ملی ہیں, وہ یہ ہے کہ کل صبح 10 بجے شفقت محمود کی صدارت میں جو ہے ان کی لیڈ کے اندر پی ٹی آئی کا جلوس یہاں سے نکلے گا, اور ڈاکٹر ہاسپٹل کے سامنے نہر کے اوپر وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے میڈیا سے وہ لوگ انٹریکشن کریں گے, اور پھر وہاں سے انہوں نے اسلام آباد کے لیے نکل جانا ہے. تو لاہور سے جو ہے روانگی اس طرح ہے, اور غالباً موسٹ پرابلی اس مرتبہ یہ شاید موٹر وے سے جائیں گے, جی ٹی روڈ سے نہیں جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2014 کے اندر جب یہ لوگ جا رہے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر بھی کافی بدمزگی ہو گئی تھی, گجرانوالہ کے تھرو جب یہ گزر رہے تھے تو پتھراؤ شتراؤ ہوا تھا. آئی ہوپ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو, کیونکہ میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ چاہے سیاسی اختلاف ہے, چاہے کچھ بھی ہے, اینڈ آف دا ڈے سب پاکستانی ہیں. یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کوئی پی ٹی آئی سے یا نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے. خدا رہا ان جھنڈوں کی بنیاد کے اوپر کسی ایک دوسرے کے خلاف نہ گالی دیا کریں, نہ ہاتھ اٹھایا کریں, پیار محبت سے رہیں. ان لیڈروں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تمام پارٹیوں کی لیڈروں کو. یہ آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے, اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھیں گے, آپ نے دھکے کھانے ہیں, آپ نے تھانے جانا ہے, آپ کے بچوں کو, بھائیوں کو, بزرگوں کو لاٹھیوں سے مارا جائے گا. ان لوگوں کو کوئی کچھ نہیں ہوگا. ان کے آگے بھی 100 بندہ ہوتا ہے, ان کے پیچھے بھی 100 بندہ ہوتا ہے, ان کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوگی. لیڈروں کے ساتھ کھڑے ضرور ہوں, نظریاتی طور پہ کھڑے ہوں, لیکن اس حد تک کہ جب آپ کو کسی دوسرے کو گالی نہ دینی پڑے, کسی دوسرے کو برا بھلا نہ کہنا پڑے, اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا پڑے. پاکستانی رہیے, سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد یہ سب لوگ باقی بعد میں آتے ہیں. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.